میرا اللہ پسند کرتا ہے جس بندے کو وہ نعمت دے وہ نعمت اس کے جسم پر بھی نظر آئے۔ جب میرے غلام نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو فرمایا کہ گلیوں میں چوکوں میں رب کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ نمازیوں کو آتے دیکھ کے ان کو کہتے ہیں اللہ کے بندو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اس نعمت کا چرچا اس طرح ہوگا کہ بندہ مومن جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وہ نامہ مل چکا ہے، پروانہ مل چکا ہے، اس بندہ مومن کو چاہیے کہ پھر پورے 11 مہینے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفادار بن کے رہے اور ہر دن کہے مولا تو نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، رات کو تو نے مجھے میری بخشش فرما دی، چاند رات کو عید کے دن فرشتوں نے اعلان کر دیا میری بخشش کا، میرے اوپر رحمت ہونے کا اعلان کر دیا ہے، مولا اب میں تیری نافرمانی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے کے دن میں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دہا شریف کی آخری آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں کہ اور آپ پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا آپ چرچا کریں۔ یہ ذہن میں رہے یہ حکم فقط میرے حبیب کریم علیہ السلام کو نہیں ہے، بلکہ یہ حکم جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے حضور کی امت کو بھی ہے۔ جی اس کہ یہ حکم امت کو بھی ہے، جیسے آقا علیہ السلام کو حکم ہے کہ محبوب آپ پر جو انعام ہوا ہے آپ اس کا چرچا کریں، آپ بیان کریں، آپ ظاہر کریں اسے، تو یہ حکم امت کو ہے۔ اس پر دلیل بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا کہیں سے، ان میں ایک صاحب ایسے تھے جن کے کپڑے جو تھے وہ خستہ حال تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریب کیا، بلانے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کوئی نعمتیں بھی دی ہیں، کچھ مال دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ بالکل، اللہ تعالیٰ نے اونٹ بھی دیے ہوئے ہیں، بکریاں بھی دی ہوئی ہیں، اور بھی اسباب زیست جو ہیں وہ سارے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو کپڑے چونکہ ان کے خستہ حال تھے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کپڑے ہیں تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا جی کپڑے تو ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرا اللہ پسند کرتا ہے جس بندے کو وہ نعمت دے وہ نعمت اس کے جسم پر بھی نظر آئے۔ سمجھ آیا نا جی؟ جس کو اللہ نعمت دے وہ نعمت اس کے جسم پر بھی نظر آئے، یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں پھر باغ میں چلے جاتے ہیں، قریبی باغ تھا، وہاں جا کے غسل کرتے ہیں، نہانے کے بعد پھر وہ کپڑے اچھے والے پہن کے آتے ہیں۔ جیسے ہی مجمع میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے ہیں، وفود کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کو، یہ اب سونا لگ رہا ہے یا پہلے لگ رہا تھا؟ ہیں جی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں کہ میرے غلام جو ہیں وہ اجلے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ ان کے جسم پر نظر آنی چاہیے۔ نظر آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ چرچا یوں ہی ہو، کوئی بندہ دھوبی سے کپڑے دھلوائے اور لوگوں کو قسمیں اٹھا کے کہے کہ اللہ کی قسم یہ کپڑے میں نے دھوبی سے دھلوائے ہوئے ہیں، یہ چرچا نہیں ہے، یہ چرچا نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں بھی کپڑے پہن کے لوگوں کو کہے جی یہ میں نے کپڑے جو ہیں 16,000 روپے کا سوٹ لیا ہے، یہ چرچا نہیں ہے۔ صرف کپڑے اچھے پہن لینا یہی چرچا کافی ہے، یہی چرچا کافی ہے۔ اور اجلے اور صاف ستھرے کپڑے پہنا، اس کے متعلق بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے۔ حضور دیکھیں
اللہ کی نعمت بندہ مومن کے جسم پر نظر آئے، حضور چاہتے کیسے ہیں، حضور کیسے امت کی تربیت فرما رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا غلام سفید کپڑے پہنتا ہے نا، سفید کپڑے بھی اور یہاں سے اجلے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے بھی مراد ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ لباس جو ہے صاف ستھرا لباس وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یعنی کہ حضور یہ چاہتے ہیں اپنی امت کو اجلے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے، نئے کپڑے پہننے کی حضور ترغیب کیسے دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایسے کپڑے پہنو گے تو نہ فقط یہ کہ تم ذکر کرو گے، نہ فقط یہ کہ تمہاری زبان ذکر کرے گی، نہ فقط یہ کہ تمہارا دل اللہ اللہ کرے گا، بلکہ حضور فرماتے تم جو کپڑے پہنو گے وہ تمہارا لباس جو ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے گا۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یوں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا جو معنی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر نعمت کا چرچا زبانی کر کے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا ہے کسی کو تو وہ علم کا چرچا کرے، علم کا چرچا کرے۔ اس علم کا چرچا یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی جا کے جیسے آج کل لوگ اپنا تعارف یوں کرواتے ہیں، کسی کو جاتے ہی بشیر کرتے نہیں کرتے، یہ سلام یہ عجیب نظام آ گیا ہے، جا کے جناب نذیر، تو بھئی یہ بشیر نذیر کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے تعارف کروانا چاہیے، اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے تعارف کروانے کا۔ تو اسی طرح کر کے جو علم والا ہے وہ بھی اپنا تعارف یوں نہ کروائے جا کے حضرت مفتی صاحب جی ہیں، حضرت علامہ صاحب علامۃ الدہر ہیں، پتہ چلے کہ وہ علامۃ الدہر ہی نہیں ہے، علامۃ الدہر والقہر بھی ہے، یہ نہیں، یہ انداز نہیں ٹھیک بھائی۔ علم کا چرچا کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بڑا واضح طور پہ فرمایا ہے کہ علم کا چرچا یہ ہے کہ عالم دین جو ہے وہ سر پہ امامہ باندھ کے رکھے، سر پہ امامہ باندھ کے رکھے۔ فرمایا کہ عالم اور غیر عالم جب دونوں امامہ باندھنے لگے تو عالم جو ہے وہ شملہ رکھے، غیر عالم شملہ نہ رکھے۔ عالم جب شملہ رکھے گا لوگوں کو پتہ چلے گا یہ عالم جا رہا ہے اور لوگ جا کے اس سے دینی مسائل پوچھیں گے۔ فرمایا کہ یہ علم کا چرچا ہے جی۔ جہاں کہیں بھی دیکھے کہیں پہ جہالت پھیل رہی ہے، بے دینی پھیل رہی ہے، لادینیت پھیل رہی ہے، وہ خود جا کے کسی کے کہے بغیر، یہ نہیں کہ لوگ اسے بلائیں اشتہار چھاپیں تو حضرت صاحب وہاں جلوہ فرمائی ہوگی ان کی، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی فتنہ دیکھے وہ بغیر بلائے وہاں پہنچ جائے، کہیں جی مجھے پتہ چلا تھا یہاں فتنہ پھیل رہا ہے تو میں اس فتنے کی جو ہے نا وہ سرکوبی کرنے کے لیے خود ہی آ گیا ہوں۔ یہ علم کا چرچا ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم کا چرچا ہے۔ جہاں دیکھے لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہے ان کو نماز کے مسائل سنا دے، جہاں دیکھے لوگوں کے روزہ رکھنے کا کھولنے کا وقت صحیح نہیں ہے یا روزے کے آداب پورے نہیں کر رہے، اعتکاف بیٹھے ہوئے اس کے مسائل نہیں جانتے، عید آ گئی ہے عید کا پتہ نہیں ہے بیچارے کیسے پڑھیں گے، تو یہ جو مسائل ہیں یہ خود ہی بیان کرنا شروع کر دے، یہ نہیں کہ لوگ آ کے طلب کریں مانگیں تو دے۔ ہاں پتہ ہے ایک بندہ معاند ہے، وہ دین کے مسائل نہیں سننا چاہتا، اس کو تو چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیں، اس کو بیان نہ کریں، لیکن جو سننا چاہتا ہے آپ کوشش کریں بیان کریں، تو یہ بیان کرنا ہی آپ کا کیا ہے بھلا؟ یہ چرچا ہے، یہ نعمت کا کیا ہے؟ چرچا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے بندہ مومن کو اس کا چرچا کرے، یعنی کوئی بندہ ہے ایسا اسے اللہ نے حلم والی، حوصلے والی صفت عطا فرمائی ہے، جہاں کہیں بھی لڑائی ہو رہی ہو وہ کھڑا ہو وہاں پہ، دو چار چنڈے اس کو لگ رہی ہوں جس کے ساتھ لڑائی ہے، ایک آدھ اس کو بھی لگ جائے تو یہ اپنے حوصلے کا ثبوت دے۔ یہ نہیں کہ پہلے دو بندے لڑ رہے تھے ساتھ یہ بھی شریک ہو گیا، پہلے دو گھروں کی لڑائی تھی اب تین کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو وصف عطا فرمایا ہے حوصلے والا، یہ اس کا چرچا کیسے کرے گا؟ اس کا چرچا یوں ہی کرے گا کہ جب ضرورت پڑے حوصلے کی، تحمل کی، حلم کی، تو یہ پھر اس کا اظہار کرے، لوگوں کے ساتھ لڑائی نہ کرے، دنگا نہ کرے، تو یوں اس نعمت کا چرچا ہوگا۔ تو اسی طرح کر کے جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر ایک کا چرچا کرنا ہے، اور چرچا کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر کرم فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ دیا، پورا رمضان کا مہینہ عبادت کرتے رہے، اللہ نے ان کی مزدوری جو ہے وہ ادھار پہ رکھی۔ کس پہ رکھی؟ ادھار پہ رکھی اللہ نے۔ تو ادھار جو اس کی مزدوری تھی وہ مزدوری ملنے کا جو وقت ہے نا وہ چاند رات ہے،
کیا ہے؟ چاند رات ہے، اور اس کے اعلان کا وقت جو ہے یہ عید پڑھ کے جانے کے بعد کا وقت ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، وہ ساری مزدوری جو ہے وہ ملتی ہے چاند رات کو۔ جتنے بھی لوگوں نے روزے رکھے، ذکر و فکر کیا، عبادت کی، اللہ اللہ کی، اللہ فرماتا ہے اس رات کو، چاند رات جو گزری ہے، میں کہ یہ رات جو ہے، میں کہ یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے، اور انعام بحقی صحیح طور پر جیسے حق ہے اس کا، وہ پاتا صرف وہی بندہ ہے جو انعام لینے والی لائن میں لگاؤ، انعام لینے والی لائن میں لگاؤ۔ اور انعام لینے والی لائن جو ہے وہ یہ تو گھر میں مصلے پہ لگتی ہے یا پھر مسجد کی چٹائی پہ لگتی ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو ہے، ہاں کوئی روٹی حلال کما رہا ہے تو وہ بھی، اس کی بھی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، لیکن کوئی بندہ فضول جا کے مٹر گشت شروع کر دے، فضول جناب ادھر ادھر گھومنے لگے، تو یہ جو ہے نا میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بے اعتنائی ہے۔ کہتا ہے مولا مجھے تیری نعمت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، تیرے انعام کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو بھائی یہی تو وقت تھا رات کا، یہی وقت تھا اللہ تعالیٰ سے لینے کا۔ اگر یہی وقت ہی ہمارا فلمیں دیکھ کے گزر جائے، یہی وقت ہی ہمارا بے حیائی میں اس طرح کے گندے کاموں میں گزر جائے، تو بتائیں یہ تو نعوذ باللہ من ذالک، دنیا جہان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کرتا۔ کسی بندے کی تنخواہ ملنے کا وقت ہو جی، اور کہا جائے کہ ملے گی اسی وقت میں، اور وہ جناب ٹکٹ کروایا اور کسی اور علاقے میں نکل جائے، تنخواہ لینے کے وقت آئے ہی نہ، تو بتائیں یار یہ رب جب دینا چاہتا ہے اس وقت ہی ہم آگے پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں یہ رات جو ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اور جب میرے غلام نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جب میرے غلام نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو فرمایا کہ گلیوں میں، چوکوں میں رب کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ نمازیوں کو آتے دیکھ کے ان کو کہتے ہیں اللہ کے بندو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اب دیکھیں یہ توبہ کا قبول ہونا، گناہوں کا معاف ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے بندہ بیماری کے بعد شفا یاب ہو جائے، جس چیز سے بیمار ہوا تھا اس چیز کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ بھی گناہوں سے اس دن اس کے صاف ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے، تو اعلان ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہے، تو اب اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس نعمت کا چرچا بھی کرنا ہے۔ اس نعمت کا چرچا کیسے ہوگا؟ اس نعمت کا چرچا اس طرح ہوگا کہ بندہ مومن جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وہ نامہ مل چکا ہے، پروانہ مل چکا ہے، اس بندہ مومن کو چاہیے کہ پھر پورے 11 مہینے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفادار بن کے رہے، اور ہر دن کہے مولا تو نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، رات کو تو نے مجھے میری بخشش فرما دی، چاند رات کو، عید کے دن فرشتوں نے اعلان کر دیا میری بخشش کا، میرے اوپر رحمت ہونے کا اعلان کر دیا ہے، مولا اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں۔ یہ چرچا ہے۔ رمضان المبارک میں جو نیکیاں شروع کی ہیں وہ پورا سال چلتی رہیں، پورا سال چلتے رہیں، اسی طرح کر کے نیکی کا ماحول رہے، اللہ اللہ کا ماحول رہے، ذکر و فکر کا ماحول رہے۔ ٹھیک ہے کام کی مصروفیات ہوتی ہیں، وقت دیں، کم از کم 5 نمازیں تو نہ رہیں، کوشش کر کے تہجد بھی پڑھیں، تہجد نہیں پڑھی جاتی رات کو عشاء کے وقت سوتے ہوئے 2 نفل پڑھ لیں، فرضوں کے ساتھ ہی، فرضوں کے بعد وتر کے بعد جب سو پڑھتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیں، اور عرض کریں مولا میں نیت کر کے سو رہا ہوں سویرے تہجد میں اٹھوں گا، اگر میں نہ اٹھ پایا تو پھر یہی 2 نفل ہی میری طرف سے میرے خط میں تہجد میں لکھ۔ اور علماء فرماتے ہیں جو بندہ رات کو 2 نفل بے شک بھلے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ کے سو جائے اور نیت یہی کرے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میں نیت کر کے سو رہا ہوں تہجد میں اٹھوں گا، اگر نہ اٹھا تو یہی تہجد میں لکھ دینا۔ علماء فرماتے ہیں میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اس کے عشاء کے وقت میں پڑھے ہوئے 2 نفل بھی اپنے اس کے نام اعمال کے اندر تہجد کے نام پہ لکھ دیتا ہے۔ تو بتائیں مالک کے ہاں تو کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، میں رب کی رحمت جو ہے تو وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، رب کی رحمت جو ہے بخشش کی قیمت نہیں ڈھونڈتی، بخشش کی قیمت نہیں ڈھونڈتی۔ لو بھی اتنے پیسے لاؤ تو بخشش، اتنے پیسے لاؤ تو بخشش۔ رب کی رحمت یہ ایسے نہیں ہے، رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی مغفرت فرما دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔